اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے دسترخوان یا دا ٹیبل سپریڈ۔ تو یہ 5 نمبر کی سورہ ہے اور ہم ابھی اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 پڑھے ہم نے، لیکن آیت نمبر 1 اور 2 ہم 2 آیت پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر پہلے ایمان کے دعوے دار اللہ ان کو پکار رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے داروں سنو۔ جو ایمان والے ہیں تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے نا، اوفو بالعقود، ڈائریکٹ اللہ نے 2 ورڈز میں بول دیا، اوفو بالعقود۔ اور ایک دم بولتے نا جیسے ایک دم ٹرس سٹائل ہے اللہ کا یہ بولنے کا، اوفو بالعقود، پورا کرو جو بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے یا جو بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، فرائض ہے، آبلیگیشنز ہے، وہ پورے کرو۔ اوفو، فلفل، پورا کرو۔ بالعقود، عقود جو ہے سوچو وہ ہے جیسے عقد جو ورڈ ہے وہ ہے جیسے گرہ، جیسے 2 چھیڑے لے کے تم باندھتے ہو اور بولتے ہو دیکھو یہ گانٹھ ذرا مضبوط باندھنا۔ تو نکاح کی گانٹھ، نکاح کی گرہ، عقد نکاح، 2 ایک مرد ایک عورت کے بیچ کا یعنی مطلب جو بندھن ہے وہ ہے عقود یعنی عقد۔ تو عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 چیز کے درمیان جو بھی کانٹریکٹ ہو یا کوئی بھی وعدہ ہو یا جو بھی عہد کیا ہو تو وہ چیز کو تم کو پورا کرنے کے لیے اللہ بول رہا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تو ہے ہی ہے میثاق، تو وہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے جس میں اللہ نے ہم انسانوں کو سب کو باندھا ہے، سب نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ تو وہ بھی ایک ہے جس کو کہ اللہ کہتا ہے پورا کرو۔ اوفو بالعقود، پورا کرو جو بھی آبلیگیشن ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت حلال کیا ہے، لافل کیا ہے ہم نے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام یعنی کہ وہ جانور، بہیمۃ یعنی بیسٹ یعنی جانور، الانعام یعنی چوپائے جو کہ مویشی ہے یعنی کیٹل، جو ڈومیسٹک اینیمل یعنی کہ اس میں سے یعنی اللہ نے کہا کہ وہ اینیمل جن کو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اللہ سوائے اس کے ما یتلا علیکم کہ جو تم کو جیسے ایک ایکسپشنز جو ہیں ان کے نام کے طور پہ تم کو بتا دیے جائیں گے، جیسے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ غیر محل الصید، اور محل یعنی صید کا مطلب ہوتا ہے یعنی شکار یا گیم، اور غیر محل یعنی کہ تم شکار نہیں کر سکتے، یا مطلب اس کو مطلب تم جو تمہاری یعنی کہ اگر تم وانتم حروم، اگر تم یعنی حروم ہو یعنی کہ تم یا تو پھر اس جگہ کے اوپر ہو جہاں پر جیسے مسجد حرام، وہاں پر تم نہیں کر سکتے، اور یا پھر تم نے احرام کی حالت میں ہو۔ تو تم یہ دونوں ہی چیز ہے کہ یا تو تم اس جگہ کے اوپر ہو، اس سیکرڈ پریسنکٹس میں ہو، اور یا تو پھر تم نے وہ گارب جو پلگریمیج کا ہے جو احرام ہے وہ تم اس حالت میں ہو، احرام کی یعنی احرام کی حالت میں ہو تم، اس کپڑے سے اس کا تعلق نہیں، تولیے سے تعلق نہیں ہے،
کہ وہ 2 تولیے اگر باندھ لیے تو تم وہ احرام نہیں بن جائے گا جب تک کہ تم نے نیت نہ کی ہو حج یا عمرے کی. وہ نیت کریے تب تم احرام کی حالت میں آ گئے. اب تم کو پورا جب تمہارا عمرہ یا تو ختم ہو جائے اس کے بعد ہی تم اس سے باہر نکلتے ہو تو تم تولیہ تو وہی پہنا ہوا ہوتا ہے مگر تم احرام کی حالت سے باہر آ گئے. تو اس احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے اور اس جگہ پر بھی شکار نہیں کر سکتے جو کہ پورا کے پورا سیکرڈ پریسنٹس ہے، یعنی کہ جیسے مسجد حرام جو ہے وہ پورا ایریا جو ہے اس کے اندر شکار کرنا منع ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، ما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کا وہ پلان کرتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کے کمانڈمنٹس ہے اللہ کے، وہ اس کے مطابق تم کو حکم دیتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. اس کے انگلش کا ورژن ہے او یو ہو بلیو فلفل آل obligations lawful unto you for food are all beasts of cattle with the exceptions named, but animals of the chase are forbidden while you are in the sacred precincts or in the state of pilgrimage. جیسے اگر تم احرام کی حالت میں ہو اور تم کو اگر ابھی تو نہیں بول سکتے، وہ ابھی تو ایسا ہے نا وہاں پر پورا شہر آباد ہے سب طرف، اس لیے وہ اب نہیں، ابھی وہ بات اتنی سوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس وقت تھی. کیونکہ اگر سامنے بھی تم کو ہرن دکھائی دے رہا ہے جو تم ایک جھٹکے میں اس کو مطلب تیر مار کے اس کو ختم کر سکتے ہو، لیکن تم چونکہ اس احرام کی حالت میں اگر ہو یا تم اس مسجد حرام کے جو ایریے میں ہو تو اب تم یہ چیز نہیں کر سکتے چاہے وہ تمہاری نظر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. تو وہ چیز کے لیے منع کیا گیا ہے. اور ان دا اسٹیٹ آف پلگریمیج، وہی عمرہ یا مطلب حج. فار اللہ ڈتھ کمانڈ اکارڈنگ ٹو ہز ول اینڈ پلان. اس کی نوٹ ہے سب سے پہلی، 4 نوٹس ہیں. سب سے پہلی نوٹ جو ہے 682 فلفل آل obligations اوفو بالعقود. بہت بڑی نوٹ ہے. نوٹ نمبر 682 This line has been justly admired for its terseness and comprehensiveness. یہ جو ہم نے ابھی پڑھے، یہ جو لائن جو ایک دم شارٹ میں ہے لیکن اللہ نے اس میں کتنا مطلب ایک بولتے نا جیسے ٹرس اندر سے وہ ہے کہ ایک دم مختصر بات ہے لیکن بہت جامع. اللہ نے بہت جامع بات کی ہے، اندر بہت کچھ آ گیا، اندر سب کچھ، اور بہت ہی کمپریہنسونیس اس کا ہے جو وہ ساری چیزیں کیسے کور کر لیتا ہے اتنے سے 2 حروف میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. Obligations, responsibilities کیا ہے وہ؟ عقود، جو بھی اللہ نے 2 لوگوں کے بیچ میں جو بھی معاہدہ ہے، وعدہ ہے، میثاق ہے، جو بھی ہے. میثاق تو اللہ کے ساتھ ہے، وہاں بھی 2 ہی ہے نا، انسان اور اللہ. تو وہ پورا کرو. The Arabic word implies so many things that a whole chapter of commentary can be written on it. یعنی ایک یہ ورڈ ہے عقود، اس ایک ورڈ کے اوپر تم پورا بڑا ایک چیپٹر لکھ سکتے ہو کامنٹری کا. یہ عربی کا جو ورڈ ہے، یعنی سوچو اس میں کتنا ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں ایک ورڈ کے اندر صرف. الحمدللہ. فرسٹ there are the divine obligations that arise from our spiritual nature and our relation to Allah. سب سے پہلے تو ہمارے وہ ڈیوٹیز ہے، رسپانسبلٹیز ہے، یا ہماری مطلب ذمہ داریاں ہیں جو کہ ڈیوائن ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ہمارے روحانی جو ہمارا نیچر ہے روحانی اس سے مطلب نکلتا ہے، کیونکہ ہماری روح اوپر سے آئی ہے نا، اور وہ جائے گی بھی مطلب روح اوپر ہی جائے گی. تو روح جو ہے وہ ہے جس کا
تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. وہاں روح کا کچھ فرائض اللہ کے ساتھ ہے, آبلیگیشنز. تو سب سے پہلے وہ ہے, اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق, ہمارا ریلیشن. تو پہلے تو یہ آئے گا سب سے پہلے. تو سوچو اللہ کے ساتھ بھی تو ایک وعدہ کیا ہے نا تمام انسانیت نے, دا ہول مین کائنڈ, اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے سورہ اعراف میں, جو اللہ کے ساتھ جب اللہ نے تمام روحوں کو بنایا نا, جسم تو نہیں بنے تھے تب. تو تب اللہ نے تمام روحوں سے جب پوچھا تھا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور تمام روحوں نے کہا تھا کہ بلا شہدنا, بالکل کیوں نہیں. اور شہدنا کا مطلب ہم خود گواہی دیتے اس کی. اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب سو جاؤ سب کے سب کولڈ سٹوریج میں. اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ دنیا میں بھیجتا جائے گا. کسی کو کسی کے ماں باپ بنا دے گا, کسی کو کسی کی اولاد, کسی کو بھائی بہن, کسی کو کچھ. یہ سارے رشتے بعد میں تو نہیں رہیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور تب تم اکیلے فردن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اپنا حساب دے رہے ہوں گے. تب اللہ یہ پوچھے گا کیوں تم نے یہ گواہی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو بندہ تو کہے گا ہاں دی تھی, لیکن دنیا میں جانے کے بعد تو تم نے نہیں کیا نا. وہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اللہ, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو دنیا میں جا کے تو تم نے پتہ نہیں کس کس کو اپنا رب بنایا تھا. کہیں پر کسی نے مال کو اپنا رب بنایا ہے, کسی نے اپنی بیوی کو اپنا رب بنایا, تو کسی بیوی نے اپنے شوہر کو اپنا رب بنایا ہے, کسی نے اپنی اولادوں کو رب بنا دیا ہے, کسی نے اپنی دولت مندی کو رب, کس نے کیا کیا چیزوں کو رب بنایا ہے بھائی. تو اللہ بولے گا مجھے کہاں رکھا تھا تو نے؟ ہاں سب سے پیچھے یہیں پکڑ ہوگی. سب سے پہلے یہاں پر آؤ. اس کے بعد آتا ہی کریٹڈ اس, اللہ نے ہماری تخلیق کی, اینڈ امپلانٹڈ ان اس دا فیکلٹی آف نالج اینڈ فورسائٹ. تو اللہ نے ہمارے اندر جب ہماری تخلیق کی, ہمارے اندر اللہ نے جو فیکلٹی رکھی, یعنی کہ جو قابلیت بولو یا دماغی قوت بولو, ایبلٹی بولو یا پاور بولو, جو بولنا ہے بولو, تو وہ چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی اور ہم کو اس سے علم دیا اور ہم کو دور اندیشی بھی دی, فورسائٹ. تم کو دور اندیشی بھی ہوتی ہے, ارے فلانی چیز ایسی ہونے والی ہے اس لیے ایسا کر لو, نہیں وہ راستے پہ نہیں جانا ہے, وہ راستے پہ مجھے لگ رہا ہے کچھ خطرہ ہے. تو یہ فورسائٹ, یہ دور اندیشی ہے نا. بیسائڈس دا انٹویشن, جو اللہ نے انٹویشن بھی دیا ہم کو, الہام, ایک ہنچ تم کو ہوتا ہے جو جس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ذرا صحیح نہیں لگ رہا مجھے, یہ مت کرو, ارے وہ فلانا بندہ مجھے نا ایسا, اس کے بارے میں مجھے دل میں ایسا خیال اچھا کار ہے, اچھا وہ جگہ پہ مت جاؤ, یا وہ اس فنکشن میں, یا کچھ بھی چیز کے لیے تم کو الہام ہوتا ہے, دیٹ از ہنچ, اندیشہ, وہ بھی اللہ کی طرف سے. اینڈ ریزن وچ ہی گیو اس, اور ہم جو ریزننگ بھی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو, تو وہ بھی چیز اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہماری تخلیق کرتے ہوئے ہم کو دیا ہے اس نے. ہی میڈ نیچر ریسپانسو ٹو آور نیڈس, یعنی ہماری جو بھی ضروریات ہیں وہ اللہ نے اپنی قدرت سے پوری کی ہے, اور ہم کو قدرت کے اندر اللہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں وہ ہم کو سب مل رہی ہے. خواہ وہ مطلب کچھ بھی, سانس جو ہم لیتے ہیں وہ بھی ملتا ہے ہم کو, آکسیجن بھی ملتا ہے, ہم کو کھانے پینے کی ہی نیڈ نہیں ہوتی, سب نیڈ ہوتی ہے, بارش بھی ہے, سب کچھ ہے, سورج کی روشنی, اس کی توانائی بھی ہے. اینڈ ہز سائنس ان نیچر, اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو ہم کو قدرت میں نظر آتی ہے, آر سو مینی لیسنس ٹو اس ان آور اون انر لائف. یعنی وہ اللہ کی نشانیاں, وہ جو قدرت کے اندر ہیں, اس میں کتنا سارا لیسن ہے, یعنی ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے, اس میں بہت سبق بھی ہمارے لیے, عبرت بھی ہے, تاکہ ہم اپنی اندرونی جو ہماری زندگی, ہماری لائف جو ہے اس کے لیے ہے وہ. He further sent messengers and teachers, اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے رسولوں کو بھی بھیجا, نبیوں کو بھی بھیجا, معلم تھے وہ, ٹیچرز تھے ہمارے, فار دا گائیڈنس آف اوور کنڈکٹ ان انڈیویجول, سوشل اینڈ پبلک لائف, تاکہ ہماری رہنمائی ہو,
تاکہ ہم ایسے ہی جنگل کا قانون لے کے نہ بیٹھ جائے کہ جنگلی بن کے بیٹھے. اللہ نے ہم کو ہدایت کے لیے بھیجا، رسولوں کو بھی، ٹیچرز ہیں اس میں، مطلب جو نبی ہیں وہ سب ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، تاکہ وہ ہمارے ایک علیحدہ علیحدہ فردن ایک ایک انڈیویجول کو اور معاشرے کو بھی، پورے معاشرتی یعنی سب کے اخلاق درست کرے، تاکہ سب کو ہدایت کا راستہ بتائے کہ اچھے اخلاق، اچھے کنڈکٹ جو ہے وہ انسان میں ہونے چاہیے، پورے معاشرے میں ہونا چاہیے، اور پھر جو پبلک لائف ہے اس میں بھی ہونا چاہیے. All these gifts create corresponding obligations. یہ تمام اللہ نے جو ہمارے لیے، یہ سب تمام یہ جو ہدیے ہیں، یہ ہمارے لیے تحفے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے تخلیق کیے ہیں. تو یہ تحفے جو ہے یہ خود اس چیز کو، مطلب جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے، جو ہم کو فرائض ہے، ہمارے لیے رسپانسبلٹی ہے جس کو پورا کرنا ہے، تو یہ تمام یعنی اس سے جڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے، مطلب بولتے ہیں نا کہ جیسے ایک سے دوسری چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے مطلب کہ کورسپونڈنگ آبلیگیشن وچ وی مسٹ فلفل، یعنی ہم کو پورا کرنا ہے اس کو، اور وہ ایک سے جڑی ہوئی ہے، مطلب ایک کی تو دوسری بھی آئے گی، تیسری بھی آئے گی، ایسا کر کے ہم کو پوری ہماری جو زندگی ہے، ہم اکیلے اکیلے تنہا بھی، چاہے معاشرت ہو چاہے پبلک ہو، سب کو وہ چیز کرنی ہے. بٹ ان آور اون ہیومن اینڈ مٹیریل لائف we undertake mutual obligations express and implied. اور ہمارا ہم جو انسان ہیں اور ہماری یہ مادی زندگی دنیا کی جو ہے، اس میں ہم جو بھی فرائض جو ہوتے ہیں آپس میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ظاہری بھی ہوتے ہیں اور ایک ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے وہ کہ وہ کرنا ہے. اگر تمہارے گھر میں مہمان آئے گا تو وہاں کچھ بولنے کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مہمان آیا تو اب تم اس کی خاطر کرو گے، اس کی خاطر کرنا ہے، لازمی ہے. ایسے ہی یعنی کہ مطلب اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو جڑی ہوئی، جو ہم پڑھیں گے ابھی. تو اس طرح سے یہ ہم کو چیز کرنی ہے، یعنی کہ یہ فرائض ہم پہ ہے. وی میک اے پرومس، ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، وہ وعدہ بھی ہے، اس کو بھی پورا کرنا. وی انٹر انٹو اے کمرشل اور سوشل کانٹریکٹ. تو ایک پرومس ایک الگ چیز ہوگی جو تم نے کیا، کسی کو کچھ پرومس کیا، اور دوسری چیز کہ اگر تم کوئی بزنس کے کسی کانٹریکٹ میں یا کوئی بھی مطلب سوشل کانٹریکٹ میں تم شامل ہوتے ہو اگر، تو اس کو بھی تم کو پورا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے. پھر وی انٹر انٹو اے کانٹریکٹ آف میرج. ویسے ہی جیسے شادی کا بھی ایک کانٹریکٹ ہے جس میں تم انٹر ہوتے ہو، وہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، اس کو بھی تم کو نبھانا ہوتا ہے. جب نہیں نبھاتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے وہ، یا مرد نہیں نبھا رہا، زیادتی کر رہا ہے، یا عورت نہیں نبھا رہی ہے، یا عورت سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو کسی بھی طرح اس طرح سے، تو اگر دونوں ہی صحیح طریقے سے اس کانٹریکٹ کو نبھائیں تو وہ شادی نبھے گی، ایک پہ دوسرا زیادتی نہ کرے. We must faithfully fulfill all obligations in all these relationships. اور یہ تمام جو ریلیشن شپ ہے، ایک دوسرے سے جو تعلق ہے، اس کے اندر جتنی بھی فرائض آتے ہیں ان کو ہم کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے، بے ایمانی کے ساتھ نہیں. بے ایمانی کے ساتھ کریں گے تو وہ تو پھر اس فرائض کو تم نے پورا کہاں کیا، رسپانسبلٹی کو، تم تو بے ایمان ثابت ہوئے نا. تو بے ایمانی کے ساتھ نہیں کرنا ہے بلکہ ایمانداری کے ساتھ اس کو پورا کرو. Our group or our state enters into a treaty. اگر ہمارا کوئی بہت بڑا معاشرہ ہے وہ، اور یا تو پھر جو حکومت ہے وہ، یا جیسے قبیلے جیسے تھے پہلے، ٹرائبس اور اس طرح، مطلب تو وہ انٹر ہوتے ہیں معاہدے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان کا، ٹریٹی. اس کو بھی تم کو برابر پورا کرنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا. Every individual in that group or state is bound to see that as far as lies in his power. تو جتنے بھی لوگ اس گروپ میں ہیں یا اس حکومت کے اندر ہیں، اور وہ انڈیویجول ہو کہ وہ ایک پورا گروہ جیسا ہو، جو بھی ہو،
اور جس کے اختیار میں جتنا پاور ہے اس کے حساب سے وہ اب اس میں بندھا ہوا ہے کہ اس کو صحیح چیز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے فرائض کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. Such obligations are faithfully discharged. تو ایسے فرائض جو ہے اس کو بہت ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں. There are tacit obligations. پھر ایسے بھی ہیں جو کہ مطلب جیسے اس کو بولیں گے کہ خاموشی کے ساتھ، یعنی اس میں کچھ بولا نہیں جا رہا ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے وہ، کہ وہ فرائض جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. Living in civil society. جیسے کہ ہم لوگ جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، سول سوسائٹی ایک شہری، ایک مطلب اس طرح کی جو سوسائٹی معاشرہ ہے اس میں رہتے ہیں ہم، تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو بغیر کچھ کہے کرنا ہوتا ہے. We must respect its tacit conventions unless they are morally wrong. اور وہاں کے جو بھی جس طرح یعنی جو ٹیسٹ یعنی کہ بڑے خاموش طریقے سے جو بھی وہاں کے کنونشنز یا جو بھی جامع یا جماعت یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، جو بھی مطلب اس کے لیے یعنی کنونشنز ہوتے ہیں، تو اس کو تم کو ریسپیکٹ کرنا ہی ہے، چاہے وہ کسی کے ریلیجس سے ہو یا کسی کا مطلب کچھ الگ الگ مطلب سیریمونیل کچھ بھی ہو، اس کو تم کو ریسپیکٹ کرنا ہوتا ہے unless and until کہ وہ اخلاقی طور کے اوپر گرے ہوئے یا گناہ ہو. اگر ایسا ہوا کہ وہ اخلاقی طور پر گناہ ہے یا گناہ کی چیز کر رہے ہیں وہ، and in that case we must get out of such society. ایسی سوسائٹی سے تم باہر نکل جاؤ، پھر چھوڑ دو اس جگہ کو. There are tacit obligations in the characters of host and guest. جیسے کہ ایک مہمان اور اس کے جس کے بھی گھر میں آتے مہمان آتے، تو وہ جو گھر کا جو مالک ہے وہ اور اس مہمان، اس کے بیچ میں بھی ایک خاموش مطلب فرائض ہے کہ بھئی وہ مہمان آیا ہے، تم کو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے نا. Wayfarer of companion، یا تمہارا کوئی سفر کے مطلب اس میں تمہارا کوئی بھی کمپینین ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیسا ہوتا ہے کہ تم بغیر کچھ کہے تم مطلب خاموشی کے ساتھ ہی بہت ساری چیز کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی. امپلائر اور امپلائڈ، یعنی جو بھی امپلائڈ یعنی جو ایک مالک ہے اور جو اس کے مطلب سٹاف ہے، اس کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے مطلب ان کا کانٹریکٹ جو ہے اس کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ دو سبھی ہے نا جگہ، اسی لیے جو عقد، اس کا عقود کا جو ورڈ آیا ہے وہ اسی لیے، یہ عقود کا ہی تو ہے پورا کے پورا ہم جو پڑھ رہے ہیں. which every یہاں پر employer and employed etc etc which every man of faith must discharge conscientiously. یعنی ہر آدمی جس کے پاس ایمان ہے، جو ایمان والا ہے، اس کو اس فرائض کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. بے ایمانی کے ساتھ نہیں، بے ایمانی کو کہیں بھی نہیں بولا گیا کہ بے ایمانی کرو، ایمانداری ہی کرنے کے لیے بولا گیا. خواہ تم کام پر ہو، خواہ تم رشتہ دار کے ساتھ ہو، خواہ تم اپنے کسی مسافر میں سفر میں تمہارے ساتھ کوئی ہے کمپینین سفر میں، ادھر ہو یا مہمان ہو یا مطلب میزبان ہو اس میں، اور جتنے بھی شادی ہے تو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، ہر جگہ پہ کہا گیا کہ اپنی ذمہ داری کو، آبلیگیشنز کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ادا کرو، ڈسچارج کرو. The man who deserts those who need him and goes to pray in a desert، دو بار آیا ہے یہ deserts and desert، is a coward who disregards his obligations. The man who deserts یعنی وہ بندہ جو چھوڑ دیتا ہے، جو بندے جو ہے اس کے چاروں طرف اس کے فیملی کے لوگ ہیں یا اس کے جو بھی اس کے بال بچے ہیں، بیوی ہے، جو بھی ہے، تو وہ ماں باپ ہے، تو وہ سب اس کے ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی وہ سب کے سب یعنی ان کو سب کو اس کی ضرورت ہے، اس شخص کی، کہ بھئی یہ ہمارا مطلب بندہ ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہو یا اس کا کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے. تو اگر جو لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ ان سب کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے اور جاتا ہے کہ ریگستان میں یا جنگل میں جا کے کہ میں بہت عبادت کروں گا، سب کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور جا کے عبادت کرے گا.
وہ کاورڈ ہے، وہ کاورڈ ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی ڈرپوک. اور وہ کاورڈ کیوں ہے؟ who disregards his obligation، کیونکہ اس نے اپنے فرائض کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کو ادا کرنا اس کے لیے کوئی اس کو ضروری نہیں ہے. all these obligations are interconnected، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تمام فرائض جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. Truth and fidelity are parts of religion in all relations of life. سچائی، حق بات اور ایمانداری، وفاداری، ہر یعنی کہ یہ تمام حصے ہیں دین کے، اور تمام جتنے بھی تعلق ہے، جتنی بھی رشتہ داری ہے زندگی کے اندر جس کسی کے ساتھ، تو یہ سب کے ساتھ تم کو یہ چیز کرنی ہے کہ تم حق اور سچائی اور ایمانداری، یہ دو چیز برابر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے اور ہماری زندگی کے اندر اس کا تعلق بھی ہے سب کے ساتھ. پھر اس کی آگے ایک نوٹ ہے 683. That is the exceptions named not only in the Quran but in the Sunnah as well. کہ جو جانوروں کے لیے ایکسیپشن کا ورڈ آیا ہے وہاں پر کہ ایکسیپشن ہے اس کے لیے، ایکسکلوژن ہے، تو وہ قرآن میں ان کا نام آ چکا ہے اور سنت میں بھی ہے، حدیث میں. پھر تیسری اس کی 684 ہے ہنٹنگ اینڈ the use of game are forbidden while you are حرمون. یعنی اگر تم جو ہو حرمون ہو، یعنی کہ مطلب تم احرام میں ہو، تم احرام کی حالت میں ہو یا تم حرم کے اندر ہو، تو تمہارے لیے جو شکار ہے وہ کرنا بالکل منائی ہے. while you are number one in the sacred precincts، تم اس علاقے کے اس پورے اس sacred precincts میں ہو، یعنی کہ وہ جو پورا ایریا جو ہے جو مسجد حرام کا وہاں پر ہو تو نہیں کر سکتے. نمبر 2 in the special pilgrim garb احرام as to which، یعنی اس کے لیے دیا ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آیت 212 ہے اور آیت 196 ہے، تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن احرام کی حالت میں یعنی کہ مطلب تم یا تو تمہارا حج کی نیت ہے یا تم عمرے کی نیت ہے، تو اگر اس میں تم ہو، اس حالت میں تم ہو احرام کی، تبھی بھی نہیں. اور پھر ان موسٹ کیسز the two amount to the same thing، یعنی دونوں ہی چیز یعنی وہی ہے، دونوں سیم کے لیے. The sacred precincts are sanctuary both for man and beast، یعنی انسانوں کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی. وہ پوری جو مسجد حرام کا جو پورا ایریا ہے وہ اس کو وہ دونوں کے لیے، انسان کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی ہے. پھر ہے اللہ کا کمانڈ 685 نوٹ کہ اللہ حکم کرتا ہے. Allah's commands are not arbitrary، اللہ کا کمانڈ، اللہ کا حکم جو ہے وہ ایسے ہی اللہ اپنی منمانی نہیں کر رہا ہے کہ یوں ہی ایسے ہی منمانی کرتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرو وہ کرو، ایسے نہیں ہے. His will is perfect archetype اور plan of the world، یعنی اس کی جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو وہ ارادہ کرتا ہے، وہ تمام جو ہے اس کو کہا گیا کہ وہ بہت ہی یعنی اس کو ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ جس کو بولتے نا اوریجنل کوئی چیز جس کا کہ تم یعنی اٹ سروز ایز اے ماڈل، وہ ایسا اللہ کی ول ہے. اور جب وہ کرتا ہے تو وہ اس کا پرفیکٹ اس کا جو نمونہ وہ دیتا ہے وہ اس کا پلان، اس کا ارادہ جو کہ دنیا کے لیے ہے، کائنات کے لیے. Everything he wills has regard to his plan، جو بھی چیز اللہ نے اگر چاہا ہے اس کے جو پلان کے اندر برابر وہ اس کے تعلق سے ہے، ایسے ہی الٹپ کچھ بھی نہیں ہے. in which are reflected his perfect wisdom and goodness، اور اس کے اندر تم دیکھو گے کہ اللہ کا بالکل بولتے نا کامل اس کی حکمت اور اس کی اچھائی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ وہ اس کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وزڈم سے خالی نہیں ہوتی اور بھلائی سے خالی نہیں ہوتی. یہاں پر ہماری پہلی آیت ہوئی ہے، لیکن ہم سیکنڈ آیت کے لیے دوسرا ٹریک لیں گے.